تو میری ماں کی لاش چھوڑ کے بھی میں نماز فجر بھی میری ماں کی لاش پڑھی ہوئی تھی گھر میں بھاگا گیا نور مسجد، اپنی نماز پڑھائی، رو رو کے پڑھائی تھی، اتنا مجھے صدمہ تھا اپنی ماں کی جدائی کا، لیکن پڑھائی الحمدللہ۔ خیر، تو جانے سے عشاء کی نماز کے لیے جب میں جانے لگا، وہ میری ماں کی آخری رات بھی کیا آخری لمحات تھے، پتہ نہیں تھا، ظاہری طور پر کوئی آثار نہیں تھے۔ تو میں نے جب اپنی ماں سے رخصت چاہی تو آج میری ماں نے کمال کر گیا، بولا اللہ تیرے ہاتھ چوموں۔ ارے میرے ہاتھ چومو گی؟ میں ہاتھ چومتا ہوں، کیوں کر کے میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے، اور اس طرح غالباً انہوں نے میرے چوم لیے، اور اب مجھے کیا پتا کہ ان کے آخری لمحات ہیں۔ اب وہی مدنی مذاکرے میں بار بار وہ بلاوا آیا، پھر بہن نے بتایا کہ یہ بار بار تم کو بہت یاد کر رہی تھی، اب تو زبان بند ہو چکی ہے، تو بہت یاد کرتی تھی، بولتی تھی کہ میرا بابو بولتے تھے نا گھر میں اپنے ماں باپ کا سب سے چھوٹا ہوں، تو وہ یہ کہیں میرے سے دور نہ رہ جائے، اس کو جلدی بلاؤ، یہ دور رہ جائے گا، اب جلدی بلاؤ۔ بس تو میں گیا تو وہ بیچاری کے زبان بند ہو گئی تھی، وہ زمین خوشبودار ہو گئی، اور پھر روز وہ 10:15 بجے کے آس پاس رات کو ہمارے گھر میں طرح طرح کی خوشبوئیں نکلتی تھی، اور میں اس وقت کے دوستوں کو اپنے، جو اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی، دعوت اسلامی تو نہیں تھی، لے جاتا تھا، میں نے دیکھو سنی کس شان سے دنیا سے جاتا ہے، الحمدللہ۔ کئی روز تک یہ سلسلہ ہمارے گھر میں رہا تھا، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ میری ماں نے کلمہ پڑھا تھا، میری بہن نے بتایا کلمہ پڑھا، استغفار پڑھا، آب زمزم ہم نے بولا اس کو پلایا، اس کے بعد زبان بند ہوئی تھی، الحمدللہ۔ کلمہ پڑھ کے استغفار پڑھ کے میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے میری اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میں ننھا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی، میں ننھا تھا چلا والد جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ، بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ۔ باپا جان، اس شعر میں آپ کی کیا مراد ہے؟ صاف تو ہے، میں ننھا تھا چلا والد، جوانی کی دہلیز پر جب قدم رکھا تو بڑا بھائی میرے والد کی جگہ پر تھے، وہ ٹرین کے حادثے میں کٹ گئے، تو یوں جوانی میں گیا بھائی، بہاریں بھی نہ دیکھی تھیں، شادی ابھی کی نہیں تھی، شادی ہوئی نہیں تھی میری ماں نے کوششیں کی تھی، لیکن میں نے اس دن بتایا تھا مجھے کوئی دیتا ہی نہیں تھا کہ مولوی ہے، اس وقت داڑھی تو رکھتے نہیں تھے لڑکے، اور میرا جذبہ تھا کہ میں داڑھی تو منڈا ہوگا ہی نہیں۔ 3 جذبات میں نے بتایا تھے کہ میں نہ کبھی داڑھی منڈا ہوگا، نہ میں کبھی سود کھاؤں گا، نہ کبھی کسی غیر عورت سے غلط کام کروں گا۔ یہ میرے 3 جذبات الحمدللہ بہت پرانے بچپن کے تھے، جب اتنا بس بیٹھی ہوئی تھی دماغ میں، الحمدللہ اب تک اس پہ قائم ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ مرتے دم تک مجھے قائم رکھے۔ یہ میرے جذبات تھے، تو میرے کو کوئی کہ دیتا نہیں تھا، شادی نہیں ہوتی تھی میری عمر کافی 27 سال یا پتہ نہیں کون سی عمر میں پھر کہیں جا کر پٹے پہ چڑھی گاڑی، ایک منگنی ٹوٹی تھی، تو پھر دوسری جگہ ہوئی اور بڑی مشکل سے ہوئی، تو الحمدللہ ابھی تک گھر چل رہا میرا، الحمدللہ۔ اب تو میں نانا دادا بن گیا اور چل رہی گاڑی، آپ دیکھیے نا سب کچھ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ عزت بخشی ہے کہ اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کہاں شادی کریں، آپ بولو وہاں کر دیں۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے کہ اب داڑھیوں کی الحمدللہ ریل پیل ہو گئی، اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے داڑھیاں رکھ لیں دعوت اسلامی کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو اس وقت دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا، تو یہ میں نے اس میں اظہار کیا
کہ بہاریں بھی نہ دیکھی تھی چلی ماں یا رسول اللہ، نے شادی کی بہاریں بھی ابھی میں نے نہیں دیکھی اور میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا چنیوٹ شہر ہے ہمارے یہاں، وہاں سے کسی اسلامی بھائی نے یہ SMS بھیجا ہے کہ میں نے اعتکاف میں مدنی مذاکرات سن کر فون کر کے ماں باپ سے معافی مانگی اور انہوں نے معاف کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، خوب خدمت کیجئے، انہوں نے معاف کر دیا تو اس معافی کو برقرار بھی رکھیے، پھر نافرمانی کریں گے پھر ناراض ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ہمت کو قبول فرمائے، اور اپنے ہمت کی نہیں شرمانا چاہیے، ماں باپ سے معافی مانگنے میں کیا شرمانا۔ ایسا ہی بابا اس وقت میسج سردار آباد سے بھی آ گیا۔ الحمدللہ، اللہ ان کو بھی استقامت دے توبہ پر۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا بھی ضروری ہے جی، کیونکہ ماں باپ کو ستانا جو ہے یا ان کا دل دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو منع فرمایا، اللہ کی بھی حکم عدولی ہے، یہ اس کی بھی نافرمانی ہے۔ توبہ بھی کرے اور ماں باپ کو راضی بھی کرے، معافی بھی مانگے، ان کو راضی کر لے۔ بالفضا اگر ماں باپ اس کو فون پر تھوڑا ڈانٹتے تو پاپا، ڈانٹتے ہیں تو ابھی معافی مانگنے کا ہوش آیا، اتنی زندگی نکال دی، جا نہیں معاف کرتے، اب کیا بیٹا کیا جاؤ بھائی، میں نے تو فون سن کے مذاکرہ معافی مانگی تھی، نہیں معاف کرتے جاؤ، آپ کی مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو ابھی خالی مذاکرہ سنا تھا، پاپا نے فرمایا کہ ماں باپ سے معافی مانگو، اب آپ ابھی بھی مجھے سناتے ہو، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی، ایک تو معافی مانگ رہا ہوں، اوپر سے باتیں سنا رہے ہو، بول دو منہ سے معاف کر دیا، کیا جاتا ہے آپ کا، تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ تو ہو سکتا ہے کہ غصہ تو پاپا آ جاتا ہے نا ماں باپ کو بھی۔ نہیں تو ماں باپ کی منتیں کرے، ان کی منتیں کرے، عاجزی کرے، روئے دھوئے اور ان کو منائے فون پر کیا رجے اس میں۔ اگر فون پر اس صورت میں کہ گناہ کا اظہار ہو سکتا ہے، یہ ماں باپ کو ستاتا ہے، تو سب کے سامنے نہ کرے، اکیلے میں یا گھر جا کر ترکیب بنائے، کوئی ایسے جملے کہے جس سے ماں باپ کا دل نرم ہو۔ تو اگر ماں باپ نے معاف نہیں کیا، آپ بولیں کہ نہیں کرتے معاف، یہ بھی ہوتا ہے سر بعض، مگر یہ کم ہوتا ہے، لیکن صورت میں یہ کہ اب ماں باپ کو بالکل بھڑکی کا جواب دینا کہ نہیں کرتے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں، مانتے ہی نہیں ہو تم، تو اس کا مطلب اس نے بہت زیادہ پہلے بھی ستایا ہوا ہے کہ اس کی نیچر ہی اس طرح کی ہے کہ یہ ماں باپ کو کوئی خاص خاطر میں لاتا نہیں ہے۔ اب آپ تو ہمارے باپا ہے نا، تھوڑی آپ بھی ہماری سفارش کر دو نا، ہو سکتا ہے کئیوں کے ماں باپ آپ کو سن رہے ہو کہ میرا یہ مدنی بیٹا جب آپ سے معافی مانگے تو اپنی سابقہ معاملات سے درگزر کر کے میرے اس مدنی بیٹے کو معاف کر دینا۔ اولاد کو چاہیے کہ معافی ماں باپ کی نفسیات کے مطابق مانگے، اگر سختی سے مانگے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کام معاف کریں گے، اس میں عاجزی شرط ہے، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ معاف کر دیں، معاف کرنے میں آپ کی انشاءاللہ عزت بڑھے گی، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ جیسا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے، اور یہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے، اس کے صفحہ نمبر 478 سے لے کر شروع ہو رہے ہیں عفو درگزر کے کچھ فضائل، ان میں سے آپ کو چند پڑھ کے سناتا ہوں۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس یعنی معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ عز و جل اسے بلند فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو، یعنی تعلقات توڑ دے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ یعنی یہاں جو عام نعرہ ہے نا کہ بھئی ہم
تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، برے کے ساتھ برے ہیں، شریف کے ساتھ شریف کے ساتھ شریف ہیں اور بدماش کے ساتھ بدماش ہے. یہ نعرہ غلط. اچھا بعض لوگ رشتہ داروں سے اس لیے اس نے سلوک نہیں کرتے کہ بولتے ہیں کہ یار یہ بھی تو ہمارے ساتھ سلوک نہیں کرتا، اس نے ہم کو دعوت دی تھی، ہم اس کو کیوں دعوت دیں. نہیں، بلکہ دیکھو یہاں جنت میں یعنی حساب میں آسانی اور جنت میں داخلہ، کہ جنت میں بھی داخل ہو جائے گا وہ، اور حساب میں بھی آسانی ہوگی. کون؟